بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، السلام علیکم. میرے پیپر میں تقریباً جو چیزیں تھیں وہ آلریڈی کافی حد تک کور ہو چکی ہیں. اپنی بات کرنے سے پہلے میں تمام طلباء کی طرف سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے اساتذہ اور چیئرمین ممنون صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اتنی شاندار، زبردست، ویل مینجڈ، ہائی پروفائل سیمینار کو منعقد کیا. سی پیک کے حوالے سے تقریباً ساری باتیں کور ہو چکی ہیں. ایک لفظ میرے ذہن میں ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آیا کہ جو اب تک کور نہیں ہوا وہ ہمارا کرپٹ پولیٹیکل سسٹم اور کرپٹ بیوروکریٹک سسٹم ہے، کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے سی پیک کس طرح کامیاب ہوگا. دو چیزیں ہیں اس سسٹم میں، اس پورے سی پیک کے معاملے میں. ایک ریسرچ بیس ورک جو ہو چکا ہے، اور ایک امپلیمنٹیشن جو کہ اب ہوگی. 2013 سے پہلے تقریباً ریسرچ بیسڈ ورک سی پیک کی کامیابی کے حوالے سے ہو گیا تھا. امپلیمنٹیشن 2014 سے شروع ہونی تھی، لیکن اسلام آباد میں کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ 1 سال لیٹ ہو گیا، اور 2015 سے امپلیمنٹیشن اس پہ پراپر شروع ہوئی. ریسرچ ہو چکی ہے چائنا میں بھی، پاکستان میں بھی. اس کا مطلب پڑھا لکھا کام ہو چکا ہے. چائنا میں بھی پڑھا لکھا کام ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی. جو پروفیسرز نے کیا ہوگا، لیکچررز نے کیا ہوگا، وہاں کے ہائی پروفائل تھنک ٹینکس میں نے کیا ہوگا، اور یہاں کے ہائی پروفائل تھنک ٹینکس نے کیا ہوگا. کرپشن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، کیونکہ میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن سے، لا سے، اسٹریٹجک مینجمنٹ سے ہے، تو جنرلی اگر شارٹیسٹ پاسبل کرپشن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھی جائے تو اٹس اے مس یوز آف اتھارٹی فار پرائیویٹ گینز. ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر بنائی جائے تو مس یوز آف اتھارٹی فار پرائیویٹ گینز، پرسنل گینز، اس کے حوالے سے. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ چیز کلیئر ہے کہ چائنا نے جو ریسرچ بیس ورک کیا ہے اس میں کرپشن نہیں ہوگی، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ریسرچ بیسڈ ورک ہوا ہے یا جن معاہدوں پہ سگنیچرز ہوئے ہیں ان میں کرپشن ہوگی یا نہیں ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سی پیک ابھی شروع ہوا ہے اور 20 سال بعد ہمارے حکمرانوں کے اثاثوں کے پھر الزامات لگ رہے ہوں کہ وہ لندن میں ہیں، پیرس میں ہیں، فرانس میں ہیں. کہیں سر محل کے کوئی الزامات نہ لگ رہے ہوں، کہیں کوئی اور سیکریٹریٹ کے الزامات نہ لگ رہے ہوں کہ وہ یہاں کے حساب سے چل رہا تھا. کرپشن اپنے حساب سے یہاں اس سی پیک کو کس طرح کمزور کرے گی. اصل ریسرچ اب اس پہ ہونی چاہیے، اور کن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یہ سی پیک کی امپلیمنٹیشن. ہر آدمی اپنے حساب سے کرپشن کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرپشن ہے، یہ نہیں ہے، یہ کرپشن ہے، یہ نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اپنا ٹوٹل پورا کر رہا ہوتا ہے، اس سے اوپر کو کرپشن سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب رات کو ایک قصہ، تھوڑا اگر آپ لوگ 1 منٹ دیں، کہ واپس آئے گھر پہ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسی دال یا سبزی وغیرہ پکی بھی ہوگی. ان کی وائف نے ان کے سامنے چکن کا سالن رکھ دیا. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ مہینے کے آخری ہفتہ چل رہا ہے، چکن کیسے آ گیا. تو انہوں نے وائف سے اپنی پوچھا، مولوی صاحب نے رات کے وقت، کہ یہ بولیں گے وہ خود ہی صحن میں مرغی کہیں سے آ گئی تھی، تو میں نے کاٹ کے حلال کر کے سالن بنا دیا. تو وہ غصے میں آ گئے، بولنے لگے اب میں تمہارے پاس 2 دن بعد آتا تھا، اب تیسرے دن آیا کروں گا یا چوتھے دن آیا کروں گا. بہرحال تھوڑی دیر بعد بھوک تھوڑی زیادہ لگی تو انہوں نے کہا کہ اچھا سالن جو بنایا ہے اس میں پانی کہاں کا تھا؟ تو اس نے بولا وہ تو گھر کا تھا، پانی تو ہمارے اپنے گھر کا تھا. جو نمک تھا، مسالے تھے، تو اس نے بولا وہ بھی گھر کے تھے. تو بولا اس کا مطلب شوربہ ہمارا تھا، بوٹی کہیں اور کی ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو بیوی
بیوی سے بولا اچھا ٹھیک ہے شوربہ لے آؤ اور روٹی بھی گھر کی ہے وہ بھی لے آؤ. بیوی پوری پتیلی لے کے آئی اور پھر ہلکے ہلکے شوربہ گرانے لگی. تو ایک بوٹی ایسے تیرتی ہوئی آ رہی تھی, تو بیوی نے ڈر کے مارے اس کو روکا. جب روکنے لگی تو بولنے لگی رہنے دو, روکو نہیں, جو خود آ رہا ہے اس کو آنے دو. تو یہ ہر آدمی اپنے حساب سے کرپشن کی ڈیفینیشن بنا لیتا ہے. میرے پاس 2-4 منٹ 5 منٹ کا ایک پیپر بھی تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایسی کوئی معاملات کریں اور طلباء اپنی کیپیسٹی میں, اساتذہ اپنی کیپیسٹی میں, جو جس فیلڈ میں ہے اس کیپیسٹی میں کوشش کرے کہ اس سی پیک جس کو ہم ایک گیم چینجر کے طور پہ دیکھتے ہیں اس میں سے کرپشن کا ایک عنصر کم سے کم کریں. بہت شکریہ.